الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں نیکیوں کے فوائد اور ثمرات پر بات چل رہی ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا رسالہ تصنیف فرمایا جزاء الاعمال، جس میں نیکیوں کے فوائد اور ثمرات دنیا میں اور آخرت میں اور گناہوں کے نقصانات دنیا میں اور آخرت میں اس کو تفصیل سے جمع فرمایا۔ نیکی کا اصل فائدہ آخرت میں ہوگا، اور جب آدمی کوئی نیکی کرے تو آخرت کے فائدے کو پیش نظر رکھے، دنیا کے فائدے کو پیش نظر نہ رکھے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ دنیا میں مجھے کیا ملا،
اور اگر جیسا وہ محسوس کرنا چاہتا ہے ویسا محسوس نہ کیا تو نیکی سے مایوس ہو جاتا ہے اور نیکی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو نیکی جب بھی کرے آخرت کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، کہ اس کا صلہ، اس کا پھل کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اور پھر اپنی نیکی پر بھروسہ نہ کرے، نیکی کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے، امید اللہ سے وابستہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ میری نیکی میرے کام آئے گی۔ ہاں، نیکی ذریعہ بن جائے گی، نیکی وسیلہ بن جائے گی، لیکن کب بنے گی؟ جب اللہ کا فضل اس پر ہوگا۔ اللہ کے فضل سے امید وابستہ کرے، اپنی نیکی پر امید اور تکیہ نہ لگائے کہ میری نیکی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ بعض اوقات شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ نیکی انسان کر رہا ہے، استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب شیطان یہ کہتا ہے کہ تو بڑا عبادت گزار ہے، تو بڑا ذاکر ہے، شاغل ہے، اور اپنے تئیں اسے ایک خود پسندی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو نیکی کو چھوڑ دے، بلکہ وہ نیکی کی مشقت کے بعد اس نیکی کے اجر کو ضائع کراتا ہے۔ اگر ایک دم کسی کو کہا جائے کہ نماز نہ پڑھو تو اس کو ایک دم شاک ہوگا، اس کو ایک عجیب سی بات لگے گی کہ نماز کیسے چھوڑ دو؟ نہیں، شیطان یہ کرتا ہے کہ نمازی کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، کہیں پر بے نمازی کی حقارت دل میں ڈال دیتا ہے، تو وہ اپنے قول سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے عمل سے کوئی ایسی حرکت سرزد کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکی کی مشقت، نیکی کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نیکی تو ضرور کرنی چاہیے، اور نیکی کا جو موقع ملے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے۔ نہ معلوم قیامت کے دن کون سی نیکی کام آ جائے، اور وہاں تو کیفیت یہ ہوگی کہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان مارا مارا پھرے گا، ایک نیکی کے لیے۔ آج تو بہت سی نیکیوں کے مواقع ملتے ہیں، لیکن ہم ان نیکیوں کے مواقع کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ کتنا وقت انسان کے پاس ہے، کتنی فرصت انسان کے پاس ہے، لیکن اسے ضائع کر رہا ہے، اسے گنوا رہا ہے۔ اور وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ وہاں پر اسے نیکیوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ نیکی کی حقیقت کیا تھی، اور قیامت تو بہت دور ہے۔ جب یہ دنیا میں آنکھ بند ہوتی ہے نا، انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس عالم میں آنکھ بند ہوتی ہے اور اس عالم کے اندر آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ انسان کے انتقال کے معنی منتقل ہونے کے ہیں۔ یہ انسان کا مرنا یہ نہیں ہے کہ مر گیا سب کہانی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ انتقال کے معنی منتقل ہونا، اور یہ انتقال کے مراحل سے تو گزر رہا ہے۔ پہلے عالم ارواح میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر عالم ارواح سے اس نے انتقال کیا تو ماں کے رحم میں آیا، اور ماں کے رحم سے انتقال کیا تو دنیا میں آیا، اور دنیا سے انتقال کرے گا تو برزخ میں جائے گا، قبر میں جائے گا، اور وہاں سے انتقال کرے گا تو آخرت میں جائے گا، اور وہاں سے انتقال کرے گا تو جنت کے دوزخ میں جائے گا۔ تو انتقال کے مراحل سے تو یہ گزر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس دنیا میں جیسے آنکھ بند ہوتی ہے اور اس عالم کے اندر آنکھ کھلتی ہے، وہیں پر ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کا نام لینے کی کتنی اہمیت تھی، اور کتنا وہ قیمتی تھا، اور کتنا وہ قابل قدر تھا۔ پھر سوائے اس کے کہ اپنے اوپر انسان کو پچھتاوا ہو، ندامت اور پشیمانی ہو، پھر کیا کر سکتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوائے اس انتظار کے کہ کوئی مجھے پڑھ کر ایصال ثواب کر دے گا۔ تو بھائی آج کون کس کو پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے؟ یہ دنیا مادیت کی دنیا ہے، چمک دمک کی دنیا ہے۔ آج کوئی مرا، کل تیسرا دن، پھر اس کے بعد کون کسے پوچھتا ہے؟ کون کس کی خبر پہ جاتا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں وفا کرنے والے، ورنہ اکثر دنیا کے اندر وفا نہیں ہے۔
آپ سامنے ہیں، سامنے تو منہ پر لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن بعد وفات کے سب بھول بھال جاتے ہیں، سب اپنی دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا نام اسی چیز کا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ تو اس لیے اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، نیکی کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے وہ بڑی نیکی ہو، اور چاہے وہ ایک مرتبہ اللہ کہنا کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ اللہ کہنا، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کی جس کو توفیق مل گئی تو یہ ایک مرتبہ اللہ کہنا یہ دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک مرتبہ انسان کو اللہ کہنے کی توفیق مل جائے، اس سے کہیں بہتر ہے۔ چاہے جائے کہ انسان باتوں میں زندگی کو گنوا دے، اللہ کا نام زبان پہ نہ آئے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک اللہ والے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور ایک بزرگ اس قبر میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ قبر میں اور قرآن مجید کی تلاوت، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ کتنا اونچا یہ حال ہے، بے ساختہ یہ نکلا۔ تو ان اللہ والوں نے یہ کہا کہ بھائی اتنے برس میرے انتقال کو ہو چکے اور 50,000 قرآن مجید میں ختم کر چکا، لیکن وہ 50,000 تم لے لو، یہ سبحان اللہ جو ایک مرتبہ کہا ہے نا یہ مجھے دے دو، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ بس آنکھ بند ہوئی اور جزا سزا کا عمل شروع ہو گیا تو وہ دار الجزا ہے۔ اسے علامت تو اچھی کہہ سکتے ہیں، علامت اچھی ہے، لیکن اس پڑھنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، فرمایا کہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، یعنی جس نے الف لام میم کی تلاوت کی اسے 30 نیکیاں ملیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ جو باوضو نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے ہر لفظ پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 نیکیاں ہر لفظ پہ ملتی ہیں۔ اور نماز میں اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کتنے مواقع انسان کو زندگی کے اندر آتے ہیں، لیکن زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی اللہ کا بہت قیمتی عطیہ ہے، ایک امانت ہے، اور آسان سی بات ہے کہ اگر آدمی کوشش کر کے کوئی ذکر اپنی زبان پر ورد زباں کر لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اگر ذکر زبان پہ نہیں آتا تو بھائی ہاتھ میں تسبیح لے لو، ہاتھ میں تسبیح لے لو، تسبیح اللہ کا ذکر یاد کرا دیتی ہے۔ کسی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ حضرت اب بھی آپ ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں، اب تو آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں تو اب آپ کو ہاتھ میں تسبیح لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ تسبیح جو ہے یہ مذکرہ بھی ہے اور محسنہ بھی ہے۔ مذکرہ اللہ کے ذکر کو یاد دلانے والی کہ یہ ہاتھ میں اگر ہو تو اللہ کا ذکر زبان پہ آتا ہے، اور اس کا احسان اس اعتبار سے ہے کہ جو اللہ نے مراتب عطا کیے ہیں اسی کی برکت سے تو ملے ہیں، اسی ذکر سے تو ملے ہیں۔ تو اگر انسان کو یاد نہیں رہتا، بھول اور نسیان کا شکار ہے، اسے چاہیے تسبیح ہاتھ میں لے لے، اور ورنہ ذکر کی عادت قائم کرتے 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 بالآخر ہو جاتی ہے، اور وہ ذکر ایسا روح کی غذا بن جاتا ہے۔ میں جمعے کے بعد بھی مثال عرض کر رہا تھا
کہ اس ذکر کی لطافت اور بشاشت ایسی انسان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، یہ نہیں کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کہ انسان جیسے جس کو کھانا نہ ملے بے چین ہو جاتا ہے کہ جی کھانا نہیں ملا، پیٹ میں جو ہے وہ کلا بازیاں لگنے لگتی ہیں، جی کھانا نہیں ملا، بے چین پریشان۔ تو ایسے ہی اگر اللہ کا ذکر نہ کرے تو طبیعت پریشان، بے چین، مشوش، اور جب تک اطمینان نہیں آتا۔ تو اللہ اگر سینے کو کینے سے، حسد سے، بغض سے پاک کر دے تو یہ دنیا میں کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر جنت کا مزہ ہے۔ اور دوسری بات حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جا کر جنتی کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں یہ کیفیت ہوگی کہ جیسے یہاں یہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، بے تکلف آ رہا ہے جا رہا ہے، کیا کوئی اپنی اختیار سے سانس لے رہا ہے؟ بے تکلف سانسوں کا آنا جانا جڑا ہوا ہے، کوئی سوچنا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ جیسے یہ بے تکلف سانسوں کا آنا جانا ہے، جنت میں بے تکلف اللہ کا ذکر ان سانسوں میں چل رہا ہوگا، یعنی وہاں پر یہ سانس کی آمد و رفت میں اللہ کا ذکر چل رہا ہوگا۔ آمد و شد میں نفس کے ہم ذکر ہو کرتے رہے، یعنی سانسوں کے آنے جانے میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آمد و شد میں نفس کہ ہم ذکر ہو کرتے رہے، اور بھری محفل میں ہم ان سے گفتگو کرتے رہے۔ تو اللہ والوں کو یہ کیفیت دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے کہ سانسوں کے آنے جانے میں اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور انہیں خلوت در انجمن حاصل ہوتی ہے، سب کے اندر بیٹھے ہیں لیکن سب سے کٹے ہوئے بھی ہیں اور اپنے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ایسی امید، اللہ سے ایسا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد اور دھیان ایسا رگوں پہ میں رچ بس جاتا ہے کہ ہر جگہ ہر موقع پر کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی خلوتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے ذکر میں اپنے وقت کو لگا دینا چاہیے، اور پھر کرتے کرتے وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ انسان غیر اختیاری طور پر بھی اللہ کا ذکر زبان پہ چلتا ہے، غیر اختیاری طور پر بھی۔ اور بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ آدمی سو رہا ہے اور اس کے سانسوں میں اللہ 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 چل رہی ہے۔ آج تو لوگوں کو اللہ کے ذکر کی عادت نہیں رہی، ورنہ آپ تربیت السالک کو اٹھا کر دیکھیں، جو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف ہے جس میں مکتوبات طالبین و سالکین کے لکھے ہوئے ہیں، سوال اور جواب۔ کوئی 24,000 اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے بھی 1.25 لاکھ اس میں ذات کرتے ہیں، 1.25 لاکھ اس میں ذات کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو 1.25 لاکھ اس میں ذات کرتا ہوگا اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا دل تو دنیا میں عرش بن جاتا ہے، اللہ کی تجلیات کا، انوار کا مرکز بن جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ دفعہ جو اللہ اللہ کہہ رہا، وہ زبان کتنی مبارک، وہ دل کتنا مبارک۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ عطا فرما دے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیکی کا فائدہ اور نفع دنیا میں ہوتا ہے، لیکن دنیا کے نفع کے لیے نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے، اور آخرت کے نفع کے لیے کرنی چاہیے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو جو دنیا میں دینا ہوگا دے دے گا، جو اللہ مناسب سمجھے گا دے دے گا، ہم سے پوچھ کر تو نہیں دے گا، کیونکہ وہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہے۔ تو اس کی حکمت میں جو کچھ ہوگا وہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بندہ اپنی رٹ لگائے، کہے کہ جی مجھے فلاں چیز مل جائے، اپنی تجویز لے آئے،
تو تجویز کے ساتھ ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کسی کی تجویز کو پسند نہیں کیا جاتا. یہ راستہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے یہ اپنی تجویز کے فنا کا راستہ ہے کہ اپنی تجویز کو فنا کر کے اس راستے میں قدم رکھے. پھر دیکھیں دل کو کتنا چین اور اطمینان، کیونکہ پریشانی تو وہیں آتی ہے جہاں تجویز آتی ہے کہ آدمی اپنے لیے کچھ تجویز کر لیتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ اس کے عجز کو ظاہر کرتے ہیں کہ تو جیسا چاہتا ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو بندہ ہے خدا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے عجز کو ظاہر فرماتے ہیں کہ تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے چاہنے سے ہوگا. تو اس لیے وہ آدمی جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دے وہ ہمیشہ راحت سے رہتا ہے، خوشی سے رہتا ہے. اور جو اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، اپنی تجویز چاہتا ہے، پھر وہ آدمی دنیا کے اندر پریشانیوں کا شکار رہتا ہے. اور ہمیں دنیا کے اندر مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے، دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ بھی ہیں وہ اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں. ایک مرتبہ قحط کا زمانہ ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں لوگ پریشان ہیں. یہ غلام سے مجھے بڑی نصیحت حاصل ہوئی. دیکھا کہ غلام ہے وہ گاتا بجاتا بے فکر ہو کے جا رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی دنیا پریشان ہے اور تو جو ہے اتنے اطمینان سے جا رہا ہے، گاتا بجاتا جا رہا ہے، تو تجھے کوئی فکر نہیں ہے، قحط سالی ہے. کہنے لگا مجھے کس بات کی فکر ہو، میرا جو آقا ہے نا تو اس کے پاس تو اتنے گاؤں جو ہیں وہ اناج کے ہیں، گندم کے ہیں. تو جب میرے آقا کے پاس اتنے گاؤں اناج اور گندم کے ہیں تو مجھے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے. اللہ والے کہتے ہیں کہ دل پہ چوٹ لگی کہ جس کے آقا کے پاس، جس کے مالک کے پاس چند گاؤں ہوں وہ تو بے فکر ہو، اور جس کا رب ساری کائنات کا مالک ہو، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہو اور وہ فکر مند ہو، تو دل پر ایک چوٹ لگی. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان اپنی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لے، اللہ پر یقین رکھے، ساری پریشانیاں محو ہو جاتی ہیں. اور جہاں اپنی تجویز کو لاتا ہے تو ساری پریشانیاں سر اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اب انسان سوچ لے کیا چاہتا ہے، پریشانیوں کو کھڑا رکھنا چاہتا ہے یا محو کرنا چاہتا ہے. اگر محو کرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی کو فنا کر دے، اپنی تجویز کو فنا کر دے. آج بہت سے گھروں میں فساد اسی لیے ہوتے ہیں کہ بیوی کی تجویز ہوتی ہے کہ جی میری زندگی ایسی ہونی چاہیے، میرا لباس، میرا مکان ایسا ہونا چاہیے. بس گھر میں فساد شروع. اور اگر وہ اپنی مرضی کو شوہر کی مرضی میں فنا کر دے اور یہ دیکھے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے، مجھے تو اس میں گزارا کرنا ہے، جو شوہر کی آمدنی اس میں گزارا کرنا ہے، تو زندگی میں سکون آ جائے گا، سارا شکوہ شکایت ختم ہو جائے گا. اور اگر اپنی تجویز اور اپنی مرضی چلانا شروع کی تو روز گھر میں جھگڑا اور فساد ہوگا. کہ ظاہر ہے کہ جس مرد کے ذمہ گھر کا نظام ہے تو اس کی آمدنی کو دیکھنا چاہیے اور آمدنی کے اندر اپنے خرچ کے بجٹ کو بنانا چاہیے. اور اگر آمدنی کے اندر اس بجٹ کو نہ بنایا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے پاکستان مقروض ہے، بے شوہر بھی مقروض ہوگا. کہ پاکستان میں کیا ہے، یہی تو ہے نا کہ آمد کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، بجٹ خسارے میں ہے، تو گھر کا بجٹ بھی خسارے میں چلا جائے گا. پھر اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے وہ شوہر قرضے لے گا تو قرضوں کی دلدل میں دھستا چلا جائے گا. تو اس لیے جیسی آمدن ہو اس کے مطابق اپنے اخراجات کو شیپ کرنا چاہیے، تشکیل دینا چاہیے، پھر تو زندگی آسان گزرے گی. اور اگر جس کو مثال دیتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، جتنی چادر ہو چادر کے مطابق اپنے پیر پھیلاؤ. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی چادر سے کم پیر پھیلاؤ، چادر کے برابر پھیلاؤ گے تو باہر نکل جاؤ گے، اس سے بھی کم پھیلاؤ. اور یہ زندگی کا ایک اصول ہے
کہ انسان کی آمدنی اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، آمدنی اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن اخراجات اس کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ تو جو انسان مکلف کس چیز کا ہے؟ انسان مکلف اختیاری چیز کا ہے، غیر اختیاری چیز کا نہیں ہے۔ اور اختیاری چیز کیا ہے؟ آمدنی اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے۔ اخراجات اختیاری ہیں، تو اس اخراجات کو جو کنٹرول کر لیتا ہے وہی اپنی چادر کے اندر جو پیر پھیلاتا ہے، پھر اس کی زندگی عزت کے ساتھ، سفید پوشی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اور جو اختیاری کے اندر کوتاہی کرے کہ آمدنی تو ہو کم، غیر اختیاری چیز ہے، اور اخراجات ہوں زیادہ، اختیاری چیز کو کنٹرول نہ کرے، جو اس کے اختیار میں تھی اس کو کنٹرول نہ کرے، پھر پریشان رہے گا، مقروض رہے گا، دشواریوں کا شکار رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں شریعت کے دامن میں پناہ لینی چاہیے اور شریعت سے رہنمائی لے کر زندگی گزارنی چاہیے کہ زندگی گزاری جائے تو کیسے گزاری جائے۔ اور اگر شریعت کی رہنمائی میں آدمی زندگی کو گزارے تو زندگی پر لطف بھی ہو جاتی ہے، پر مزہ بھی ہو جاتی ہے، اور گھر کے جھگڑے فساد بھی ختم ہو جاتے ہیں، گھر کی زندگی سکون، باسکون زندگی ہو جاتی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ باسکون زندگی ملے؟ لیکن اس باسکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور کوئی خواہشات کو قربان نہ کرے، خواہشات کا بندہ بن جائے تو پھر زندگی میں سکون نہیں آتا، سکون چلا جاتا ہے۔ سکون ہمیشہ وہاں آتا ہے کہ جہاں انسان خواہشات کو تابع کر دے، اس کو کنٹرول میں رکھے، پھر زندگی سکون سے گزرتی ہے، کیونکہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، روز ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ کہ یہ پیبند خاک تو ہو جاتا ہے، اس کے ارمان نہیں نکلتے، ارمان پورے نہیں ہوتے۔ بعض گھروں میں ہوتا ہے ساری زندگی ہو جاتی ہے عورتوں کو شکوہ شکایت کرتے کرتے، یہاں تک کہ قبر کی منزل آ جاتی ہے، وہ شکوہ شکایت پورے نہیں ہوتے۔ تو جس زندگی کو پر لطف گزارنا چاہیے تھا اس کو پر شکوہ بنا دیا۔ اگر وہ شکایتیں ختم ہو جاتی اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے، اس خواہشات کو کنٹرول کیا جاتا، تو زندگی مزے والی ہوتی۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے ملتا وہی ہے، ملتا وہی ہے۔ کوئی ہنس کے لے تو جب وہی ملے گا، رو کے لے جب وہی ملے گا، تو کیوں نہ اللہ کی رضا میں راضی رہے؟ جب ملنا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو پھر خوش خوش رہے، یا اللہ میں راضی، تیری تقسیم پہ راضی، تیری عطا پہ راضی۔ اور شکوہ کر کے جائے گا کہاں؟ شکوہ کرے گا تو جائے گا کہاں؟ ہاں، اس سے لینے کا راستہ الگ ہے کہ اس کی رضا میں ہر حال میں راضی رہے، اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا رہے۔ کیسے شکر ادا کرتا رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری نعمت کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تیری تو ادنا سے ادنا نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ میں تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، تو بڑی نعمت کا میں کہاں کر سکتا ہوں؟ اب یہ ہے نعمت کی قدردانی۔ تو جہاں یہ نعمت کی قدردانی آتی ہے، نعمت پہ شکر آتا ہے۔ اور شکر کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پہ انسان اپنے استحقاق کو کچل دیتا ہے، دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی حق نہیں تھا، میرے رب نے عطا کیا ہے، بلا استحقاق کے عطا کیا ہے، میری کیا حیثیت تھی، میں اس کا اہل نہیں تھا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اپنے کو اہل سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ کیا ہمارے اندر اہلیت ہے؟ کیا قابلیت ہے؟ کیا صلاحیت ہے؟ کتنی اللہ کی عنایتیں ہیں؟ اللہ کی عطا کو اگر سوچتا چلا جائے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بیان کیا،
کہا کہ اپنے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا. جیسے راستے میں کوئی بھکاری آ جاتے ہیں تو والد صاحب نے بھکاری کو کچھ پیسے دے دیے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک پروفیشنل ایک پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں تو ان کو نہیں دینا چاہیے. یعنی ان میں یہ اس چیز کے اہل نہیں کہ ان کو دیا جائے, ان کی مدد کی جائے. یہ تو پیشہ ور ہے جنہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے. تو کہا کہ ایک عجیب جواب دیا اور ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے. کہا کہ بھائی یہ جانے اور ان کا اللہ جانے ان میں اہلیت ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے کہ ہماری اہلیت کی وجہ سے دیتا ہے. ہمارے اندر کون سی قابلیت ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے؟ اللہ بھی تو باوجود ہماری نااہلی کے ہمیں دے رہا ہے. تو اگر ہم نے اللہ کی مخلوق کو دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے وہ جانے اور اللہ جانے اہل ہے یا نہیں ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ اپنے کو کبھی کسی نعمت کا اہل نہیں سمجھنا چاہیے. جو مل جائے بس یہ سمجھے عطا ہی عطا ہے. میں اس کا اہل نہیں تھا, میں اس قابل نہیں تھا, میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. کبھی اپنے کو اہل نہ سمجھے, دل سے قدر کرے, دل سے, چاہے چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو, ایک ذرہ نعمت کا ہو, دل سے قدر کرے. پھر دیکھے اللہ نعمتوں کے راستے کھول دے گا, اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. استحقاق تو اللہ کو کسی کا پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنا استحقاق جتلانے لگے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب دعا کیا کرتے تھے, استحقاق پر مجھے یاد آئی. فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے جنت کا سوال اس لیے نہیں کرتا, دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں جو آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو وہ جنت کا سوال بر بنائے استحقاق نہیں کرتا, بلکہ اس لیے میں جنت کا سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے دوزخ کے عذابوں کی سہار نہیں ہے. استحقاق نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے, لیکن اس لیے مانگتا ہوں کہ جہنم کے عذابوں کی سہار نہیں ہے. تو یا اللہ مجھے اہل جنت کی صف نعال ہی میں جگہ عطا فرما دینا. صف نعال کون سی؟ جیسے مسجد کے باہر جوتیاں اتاری جاتی ہیں, تو جو اہل جنت کی جوتیاں اتارنے کی جگہ ہو یا اللہ مجھے وہاں ہی جگہ عطا فرما دینا, اس لیے کہ دوزخ کے عذابوں کی مجھے سہار نہیں ہے, اس لیے میں جنت کا سوال کر رہا ہوں. اور بربنائے استحقاق نہیں ہے کہ میرا کوئی حق ہے. آج ہمارے اندر ناشکری ہے, خواتین کے اندر ناشکری زیادہ ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ استحقاق. کہ یہ سمجھنا کہ ہمارا حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے. کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ پر کس کا حق ہو سکتا ہے؟ کسی کا حق نہیں ہے اللہ پر. اور جو کچھ مل رہا ہے یہ اس کا فضل ہے, باوجود ہماری نااہلیوں کے, ہماری نافرمانیوں کے. تو پھر تو شکر میں گڑ جانا چاہیے, شکر میں ڈوب جانا چاہیے, نہ کہ اپنا استحقاق انسان جتاتا رہے. یہی وجہ ہے کہ استحقاق جتاتے جتاتے زندگی گزر جاتی ہے, زندگی عذاب بن جاتی ہے. لیکن استحقاق انسان کا ختم نہیں ہوتا, اور جہاں استحقاق ہوتا ہے تو سکون اور چین تو ویسے رخصت ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. اس لیے بھائی جیسا وہ کھلائے کھا لے, جیسا وہ پہنائے پہن لے, جیسے مکان میں رکھے رہ لے. اور اگر یہاں اللہ کی رضا میں راضی رہا, شکر کرتا رہا, روکھی سوکھی کھا کے بھی شکر کرتا رہا. ان کی مرضی جہاں رکھیں, عالیشان محلات میں رکھیں یا کسی جھونپڑے میں رکھیں, ان کی مرضی ہے. جس حال میں رکھیں راضی و رضا. تو یہاں اگر اللہ کی رضا میں راضی رہا, اس کی نعمتوں پہ شکر کرتا رہا, پھر اللہ وہ کچھ عطا فرمائے گا, وہ کچھ عطا فرمائے گا. انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کیا کچھ عطا کرتا ہے, کہ میرا یہ بندہ دنیا میں میری رضا میں راضی رہا اور جس حال میں رکھا یہ خوش رہا, تو پھر اللہ اسے وہ خوشی عطا فرمائے گا کہ وہ خوشی عارضی خوشی نہیں ہوگی, وہ خوشی دائمی خوشی ہوگی. اور اس دائمی خوشی کے جو اثرات ہیں اللہ اپنے مقبولوں کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے, کہ دنیا کی زندگی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں, کہ پھر وہی بات کہ دنیا کی زندگی جنت کی زندگی کا نمونہ بن جاتی ہے.
دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کا نمونہ بن جاتی ہیں، اور ہر نعمت سے انسان رب کی شکر گزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب دنیا کا کھانا اتنا لذیذ ہے تو جنت کا کیسا ہوگا، دنیا کے مکانوں میں ایسی راحت ہے تو جنت کے مکان میں کیسی راحت ہوگی۔ تو یہ دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کی یاد کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کیونکہ کیوں نہ یاد آئیں، اصلی گھر تو وہی ہے نا، یہ تو عارضی ہے، تو عارضی ہے۔ کبھی انسان سفر میں جاتا ہے، اچھا کھانا مل جاتا ہے تو کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، ارے بھائی کھانے میں ایسا مزہ آیا جیسے اپنے گھر کے کھانے میں مزہ آتا ہے، جیسے اپنے گھر کے کھانے میں مزہ آتا ہے تو کھانے میں ایسا مزہ آیا۔ تو اگر دنیا میں رہ کر جنت کا مزہ آ جائے اور دنیا کے کھانوں کو جنت سے تشبیہ دینے لگے کہ جب یہاں ایسا تو جنت میں کیسا ہوگا، تو زندگی کتنی پر لطف ہوگی اور جنت کی چاہت کتنی بڑھ جائے گی، اور بڑھنی بھی چاہیے کہ اصلی گھر وہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اوقات کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، اور زندگی قدردانی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ سن لیں کہ مفتی عتیق الرحمان صاحب لاہور سے تشریف لایا کرتے ہیں، ان کا 2 دن کا سکھر میں پروگرام ہے، تو خواتین کے لیے جو پروگرام ہے اس میں کل یعنی بروز ہفتہ بعد نماز عصر حاجی یوسف صاحب تیل والے، ان کا مکان ہے مسجد مولانا محمد احمد تھانوی کے برابر کوئنس روڈ پر۔ تو پہلا بیان عصر کے بعد، عصر سے مغرب، حاجی یوسف صاحب کے مکان پر ہوگا، حاجی یوسف صاحب تیل والے، اور مسجد مولانا محمد احمد تھانوی کے برابر ان کا مکان ہے کوئنس روڈ پر۔ اور دوسرا بیان اتوار کے روز ہمارے ہاں خانقاہ میں ہوگا، اور خانقاہ میں جو وقت ہے وہ 3:30 سے 4:30 تک ہے، دوپہر کو 3:30 سے 4:30 بجے تک خانقاہ مسیحا میں یا ہمارے یہاں بیان ہوگا۔ اس لیے خواتین اس میں شرکت فرمائیں اور بھی خواتین کو اطلاع کریں، کیونکہ نیکی میں خود بھی حصہ لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے، اور ہماری وجہ سے اگر کوئی اور نیکی کے راستے پر آ گیا اس کی نیکی کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو خود بھی شرکت کریں اور خواتین کو بھی اس کی اطلاع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، یا اللہ قناعت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، یا اللہ تفویض اور توکل ہمیں عطا فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، یا اللہ ہماری ہر قسمی نعمتوں کی حفاظت فرما، ہر قسمی نعمتوں میں یا اللہ برکت اور ترقی عطا فرما، یا اللہ ہر نعمت کو اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر نعمت کی قدردانی بھی عطا فرما اور شکر گزاری کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ جو زندگی کا عطیہ عطا فرمایا، اے اللہ جو مال جو جان یا اللہ جو اولاد جو وقت آپ نے عطا فرمایا، اے اللہ ہر نعمت کو اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر نعمت کی حفاظت بھی فرما، ہر نعمت میں برکت اور ترقی بھی عطا فرما، یا اللہ ہم ہر نعمت کے حصول میں بھی یا اللہ تیرے محتاج ہیں، اے اللہ اس کی عطا میں بھی محتاج، اس کی بقا میں بھی محتاج، یا اللہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، اے اللہ تو ہم سب کے حال پہ فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری دنیا کی زندگی کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھا برتاؤ کرنے والا بنا، سختی سے غصے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خلق خدا کی محبت دلوں میں ڈال دے، نرمی دلوں میں ڈال دے، اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا دے، خلق خدا کے لیے ہمیں راحت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں راحت رساں بنا، اذیت رسانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ قرضوں سے خلاصی عطا فرما، قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے اے اللہ ہر محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، یا اللہ چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، ایمان کی ترقی کے ساتھ رکھنا، اور یا اللہ جب وقت آخر آئے وقت ملاقات آئے اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرمانا، اے اللہ ایمان والی کلمے والی موت ہمیں عطا فرمانا، یا اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے اندھیرے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، اے اللہ اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو یا اللہ اس وبا سے محفوظ فرما، یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، اس وبا سے نجات عطا فرما، سب کی مشکل کو یا اللہ آسان فرما، ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ آسان
پریشانیوں کا معاملہ فرما، اپنی مدد کو، نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی مدد سے یا اللہ ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما، یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔